الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. محترم حاضرین مجلس، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، آخری امت کے لیے اللہ کا قانون ہے، آئین اور دستور ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے قیامت تک محفوظ ہے۔ اس پر کوئی یلغار کامیاب نہیں ہو سکتی، کوئی تحریفی اقدام، تبدیلی کی کوئی کوشش، دشمنوں کا کوئی مکر، معاندین کی کوئی دسیسہ کاری اور باطل طاقتوں کا کوئی ناپاک منصوبہ اس کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا۔ 1457 سال ہو چکے، کوئی ایسا حربہ اور داؤ نہیں جو قرآن کے خلاف آزمایا نہ گیا ہو، کوئی ایسا مکر نہیں جو قرآن کے خلاف بروقار نہ لایا گیا ہو، کوئی ایسا جھوٹ نہیں جو قرآن پر تھوپا نہ گیا ہو، کوئی ایسا فریب نہیں جو قرآن کے نام پر دیا نہ گیا ہو، باطل کا کوئی ایسا فرعون نہیں جس نے قرآن پر ہرزہ ذرائع نہ کی ہو، مگر قرآن بدلنا دور کی بات ہے۔ آج تک کوئی ایک نقطہ، ایک اعراب اور رسم الخط بدلنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ دشمنوں کی ستیوں پر محیط قرآن کے خلاف ان کی مہم، ان کی عیاری اور مکاری پیروگنڈوں کا ایمان والوں نے کبھی کوئی دفاع بھی نہیں کیا، کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی اور کوئی محاذ نہیں بنایا۔ بغیر کچھ کیے ہی سارے طاغوت، سارے دشمن دفن ہوتے ہی چلے گئے۔ یہی دلیل ہے کہ رب ذوالجلال خود قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، اسی لیے قرآن محفوظ ہے، تا قرب قیامت یوں ہی محفوظ رہے گا۔ محترم خواتین اسلام، ذرا ایک نظر اس نظام اور سسٹم پر بھی ڈالیے جس کے ذریعے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے۔ بے شک اللہ تعالی الفاظ قرآن اور کلمات وحی کو اگر محفوظ رکھنے پر آ جاتے تو نظر آنے والے اس آسمان دنیا پر موٹے موٹے الفاظ میں مکمل قرآن لکھ دیتے، جو ہم کو زمین سے نظر آ جاتے۔ جو شخص براہ راست پڑھنا چاہتا پڑھتا، جو لکھنا چاہتا لکھ لیتا، لیکن اللہ تعالی نے حفاظت کا ایک خوبصورت نظام متعارف کروایا کہ پہلے آ کر پیش کی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ بتلاؤ کون کون ہے یاد کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ کی اس آفر پر بچے، بوڑھے، مرد و عورت سب نے خود کو پیش کیا۔ ماں باپ نے اپنے لختے جگر، اپنی نسل قرآن کی یاد کرنے کے لیے وقف کر دی۔ درس گاہیں بھر گئی، مدارس کم پڑ گئے، گلی گلی کوچے کوچے میں قرآن یاد کرنے والوں نے بھیڑ لگا لی، اور دیکھتے ہی دیکھتے امت نے اپنے جگر پارے قرآن کی تعلیم کے لیے پیش کر دیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے، اس کے الفاظ و کلمات کی حفاظت کے لیے امت محمدیہ کے سینوں کا انتخاب فرمایا، اس کے نونہالوں کے ذہن و دماغ کو استعمال فرمایا، امت کے لیے حفظ قرآن کو سعادت کا سامان اور نیک بختی کی علامت بنا دیا۔ محترم خواتین، آپ کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے معمولی نظر آنے والے میلے کچیلے کم عمر اور طلبہ یہ اللہ رب العزت کی ملٹری فورس ہے، یہ وائٹ کمانڈوز ہے، یہ اسپیشل ٹاسک فورس ہے جو قرآن کی حفاظت پر تعینات ہے، جو قرآن کے الفاظ و کلمات کو سینوں میں محفوظ رکھنے پر معمول ہے، تاکہ کاغذات، پینٹنگ، طباعت اور چھپائی میں کی جانے والی مکاریوں سے قرآن پوری طرح محفوظ رکھنے کا نظام قائم کیا جا سکے۔ اور اس فورس نے پوری ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ 1450 سال سے قرآن کریم
کہ 15 صدیوں کے شیطانوں کی الغام اور دسیسہ کاری قرآن کریم کا ایک حرف، ایک کلمہ، ایک زیر و زبر اور نقطہ تک تبدیل نہیں کر سکیں اور نہ قیامت تک کر سکے گی۔ میں سمجھتی ہوں بابرکت، باسعادت، باتوفیق، بامراد ہیں وہ لوگ، وہ گھرانے، وہ بچے اور وہ نسل جسے اللہ تعالیٰ ملیٹری فورسز میں بھرتی عنایت فرما دے۔ میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اپنے والدین کے فیصلوں کو کہ انہوں نے میرے لیے اتنا عظیم منصب اور میدان عمل منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس حسن انتخاب کو ان کی آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے اور ہمارے کردار و عمل سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔